نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام صدر مدرسہ اور ہمارے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان جو کہ ہمارے درمیان صدر مدرسہ کے بالکل سیدھی جانب پیپل گاؤں راجہ تعلقہ کھامگاؤں سے تشریف لائے مولانا محمد زبیر صاحب، آپ پیپل گاؤں راجہ کی جامع مسجد کی امام و خطیب بھی ہیں، اور الحمدللہ آپ کے پوتے جو 5 طلبہ حفظ بنے ہیں اس میں سے ایک آپ کے پوتے بھی ہیں۔ معزز سامعین، چونکہ ہم نے اس بات کو موبائلوں پر اور دعوت نامے پہ پڑھا ہے کہ دارالعلوم اشاعت القرآن میں آج جن 5 خوش نصیب طلباء کا حفظ مکمل ہونے جا رہا ہے، اسی سلسلے میں یہ تکمیل حفظ القرآن کی یہ تقریب رکھی گئی ہے جس میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دارالعلوم اشاعت القرآن کا جو یہ سال ہے یہ 23واں سال ہے، اور اب اس کے بعد اسی مہینے 31 جنوری کو دارالعلوم اشاعت القرآن کے سالانہ جلسے کے موقع پر ادارے کے 23 سال انشاءاللہ مکمل ہو جائے گے۔ چونکہ ہم سب تکمیل حفظ القرآن کی اس بابرکت مجلس میں تشریف فرمائے ہیں، میں اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے لیے دعوت دیتا ہوں صائم الدین ابن سمیع الدین خطیب، یہ شہر پوست کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت مع ترجمانی پیش کریں۔ پوست کے جو طالب علم ہے دانش اللہ خان، اس بچے کے سرپرست ہیں سمیع اللہ خان صاحب، وہ تشریف لائے، اس کو روک دو ایک منٹ۔ والد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان کیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے خود انہیں اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہے۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی بھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على
على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے وہ اللہ کے ڈر سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، سب پر نگہبان اور غالب، اور اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گیری کرنے والا۔ اس کے لیے بہترین نام ہے، زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے جو بڑی عظمت والا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان شہر پوسد سے تشریف لائے ایک بہت ہی بزرگ اور معزز مہمان مولانا ناظم صاحب، جو ہماری سیدھی طرف تشریف فرما ہے۔ 5 طلبہ جو حافظ بنے ہیں ان میں سے حافظ شیخ کامران جن کا حفظ ہوا ہے، آپ ان کے نانا ہیں، اور ماشاءاللہ پوسد کے آپ جو ہے تو ذمہ دار بھی ہیں، دینی جماعت کے، تبلیغی جماعت کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد میں حمد کے لیے ایک طالب علم کو آواز دیتا ہوں، شیخ زبیر ابن شیخ حمید صاحب، یہ دنیا دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور شہر پوسد کے رہنے والے ہیں، وہ آئے اور حمد شریف پیش کریں۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا، یا الہی تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی۔ میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا، یا الہی تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی۔ جس کو چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے تو تخت پر بٹھا دے، جس کو چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے تو تخت پر بٹھا دے۔ تو ہے مالک یکتا، تجھ سا کوئی کہا، یا الہی تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی۔ میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا، یا الہی
تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، دینے والا تو ہے میرا اللہ، سننے والا تو ہے میرا اللہ، تو ہے سب سے بڑا، تو ہے سب سے اعلیٰ، تو ہے سب سے بالا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تجھ کو کوئی یکتا بھی نہ مانے، یہ حقیقت ہے وہ لوگ جانے، آگ ان کی سزا ہوگی روز جزا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تو نے پانی میں مچھلی کو پالا، تو نے پتھر سے کیڑا نکالا، تو نے پانی میں مچھلی کو پالا، تو نے پتھر سے کیڑا نکالا، تو ہے سب سے بڑا، تو ہے سب سے جدا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، تیرا کوئی معبود تیرا نہیں ہے، تیرے محتاج یا رب سبھی ہے، کوئی معبود تیرا نہیں ہے، تیرے محتاج یا رب سبھی ہے، تو ہے مشکل کشا، تو ہے حاجت روا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی، میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا یا الہی، تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی۔ میں اس حمد کے بعد نعت شریف پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ایک طالب علم جو دنیا دوم کے طالب علم ہیں اور شہر عمرکھیڑ کے رہنے والے ہیں، شاہ عبداللہ ابن شاہ مزمل صاحب، کہ وہ آئے اور نعت پیش کریں۔ جہاں میں دین حق کا بول بالا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے، جبین آدمیت پر ہیرا کا نور جب چمکا، جبین آدمیت پر ہیرا کا نور جب چمکا، عرب کے چاند دنیا بھر پہ غالا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے، کوئی بس دور تک تم شمع بز میں لا مکانی تک، کوئی بس دور تک تم شمع بز میں لا مکانی تک، وقار آدمیت کتنا اعلیٰ کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے،
بجھے شعلے شکاوت کے پڑی جب پیار کی شبنم، بجھے شعلے شکاوت کے پڑی جب پیار کی شبنم، عمر کی آتش نفرت کو پالا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے، مٹایا قیصر و کسریٰ کا استبداد دنیا سے، مٹایا قیصر و کسریٰ کا استبداد دنیا سے، شکوہ کفر کو مکڑی کا جالا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے، جہاں میں دین حق کا بول بالا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے۔ پیش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے مہمانان دور دراز سے یہاں تشریف فرما ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں جو سامنے کی کرسیوں پر آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں، اور کچھ مہمانان ابھی راستے میں ہیں اور بہت جلد وہ مدرسے میں پہنچ جائیں گے، تو طلباء کے بعد انشاءاللہ ہم ان کے مختصر بیانات سے بھی استفادہ کریں گے۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک تقریر نماز کی فضیلت اس عنوان کے تحت آواز دیتا ہوں۔ سید عمار ابن سید یوسف صاحب یہ حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پیپل گاؤں راجہ تعلقہ خام گاؤں کے رہنے والے ہیں، وہ آئے اور نماز کی فضیلت پر تقریر پیش کرے۔ سید ابو ذر صاحب بخاری، آپ سے بھی گزارش ہے، اور ان کے ساتھ ایک معزز مہمان بھی ہے حافظ شہباز صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ سامنے تشریف لائے۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس بابرکت اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی فضیلت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب سے پہلے نماز فرض کی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نمازی کا حساب ہوگا۔ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز افضل الجہاد ہے۔ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے طرف پورا متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز دل کا نور ہے۔ کوئی بندہ اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتا ہے تو آئے اور بنا لے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا ہے، اور جب وہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو شیطان اس کو بہکانے لگتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کے طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔
متوجہ ہو جاتی ہے، اور کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی طرف رحمت الہی متوجہ ہو جاتی ہے، کوئی شخص صبح کی نماز کو اٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور کوئی شخص بازار کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ نماز شیطان سے دور کرتی ہے اور رحمت الہی سے قریب کرتی ہے۔ میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں: پڑھ نماز نہ پنچ گانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز نہ پنچ گانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں تیری جنت ہے ورنہ دوزخ تیرا ٹھکانہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کی فضیلت، اس عنوان پر ہم تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ یہ ایک دینی فریضہ ہے جو ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اب اس کے بعد بہت ہی اہم عنوان، چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور تعلیم کے تعلق سے دن بدن دینی تعلیم کے رجحانات کو کم سے کم تر پایا جا رہا ہے اور عصری تعلیم کو اتنا ہی پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ بہت اچھا ہے کہ عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بہت بہتر ہوتا کہ دین اس کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کی جاتی۔ والدین کے حقوق جس طریقے سے پامال کیے جا رہے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایک تقریر کے ذریعے سے اس کو بھی سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ہم بخوبی ذہن میں رکھیں۔ اس عنوان کے تحت محمد فرقان ابن محمد اشفاق صاحب یہ حفظ اول کے طالب علم ہیں اور پیپل گاؤں راجہ تعلقہ خامگاؤں کے رہنے والے ہیں۔ والدین کے حقوق سے متعلق یہ تقریر پیش کریں۔ پیپل گاؤں سے جو تشریف لائے مولانا زبیر صاحب امام و خطیب جامع مسجد، ان کے یہ نواسے بھی ہیں، مفتی صاحب کی سیدھی جانب جو تشریف فرما ہے۔ ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس اجلاس میں میری تقریر کا موضوع سخن ہے والدین کے حقوق۔ حضرات گرامی، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا کی عظیم ترین دولت ہے۔ جس طرح آنکھوں کی قیمت اندھے کو معلوم ہے، ہاتھ کی قدر لولے کو پتہ ہے، پاؤں کی اہمیت لنگڑا جانتا ہے، اسی طرح والدین کی قدر و قیمت انہی کو معلوم ہے جن کے والدین دنیا سے اس وقت چلے گئے جبکہ انہیں سہارے کی سخت ضرورت تھی۔ آج ہم اس نعمت عظمیٰ اور دولت گراں مایہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں تاکہ ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حضرات گرامی، اگرچہ ہمارا حقیقی خالق و مالک اور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مگر سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اپنے آیاتوں کا ذکر کیا، وہی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین برتاؤ کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو یعنی ہلاک و برباد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا شخص؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ ان کی خدمت نہ کر کے خود کو جہنم کا مستحق بنائے۔ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ اگر تم چاہو تو اس کی پیروی کر کے خود کو جنت کا مستحق بنا لو، اگر تم چاہو تو اسے ضائع کر کے خود کو جہنم کا مستحق بنا لو۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے دنیا و آخرت کو سنوار رہے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا و آخرت کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں۔
मैं अपनी तकरीर इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ। नींद अपनी बुलाकर सुलाया हमको, नींद अपनी बुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, दर्द ना देना उन हस्तियों को, खुदा ने माँ बाप बनाया जिनको। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। उससे से तशरीफ़ लाए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान मोहतरम अकील मिर्ज़ा साहब और मोहतरम अलियार जनाब साहब से गुजारिश है कि वो इस तरफ अगले हिस्से में तशरीफ़ लाए, और जनाब शौकत साहब, मोहतरम शौकत साहब अभी जो चिकलवर्दा के तालिब इल्म हैं, 5 हुफ़ाज़ में से एक चिकलवर्दा के तालिब इल्म हैं सैयद अदीब साहब, उनके नाना भी बुज़ुर्ग मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। यूसुफ़ ख़ान साहब ये पाटन बोरी के रहने वाले हैं। मोहतरम से गुजारिश है कि वो सामने तशरीफ़ लाए। अकील मिर्ज़ा साहब, अच्छा वो वहाँ से फौजुल अज़ीम है, कहाँ है उम्मीदुल अज़ीम, आइए सामने। हुफ़ाज़ कराम पर एक नज़्म पेश करने के लिए मैं शहर पुसद से ताल्लुक़ रखने वाले दारुल मिशातुल कुरान के तालिब इल्म जो हिफ्ज़ अव्वल में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनका नाम है उम्मीदुल अज़ीम इब्ने मौलवी इबादुल्लाह ख़ान साहब शमसी, वो आए और नज़्म पेश करें। बाहर है बेटा। अस्सलामु अलैकुम। क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफिज़ कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत व शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफिज़ कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत व शफ़क़त का समर है। उस्ताद की उल्फत तो हमारी वो ख़ताएं, भरपूर मोहब्बत से वो हल्की सी सज़ाएं, दिन भर की मशक्क़त तो कभी रोके दुआएं, अल्लाह को महबूब हमारी अदाएं, अल्लाह को महबूब हमारी अदाएं। ये आज मेरी माँ की दुआओं का असर है, उस्ताद तेरी मेहनत व शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफिज़ कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत व शफ़क़त का समर है। अलहम्द से वन्नास तलक याद किया है, कुरान के अनवार से दिल शाद किया है। अल्लाह मुझे खूब अमल वाला बना दे, अल्लाह से फिर रो के ये फरियाद किया है, अल्लाह से फिर रो के ये फरियाद किया है। कुछ मर्तबा हासिल मुझे दुनिया में अगर है, उस्ताद तेरी मेहनत व शफ़क़त का समर है। क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको मेरी अज़मत और रिफ़ात की खबर है? क्या तुझको खबर है ये सफ़र कैसा सफ़र है? मैं हाफिज़ कुरान बना रब के करम से, उस्ताद तेरी मेहनत व शफ़क़त का समर है।
اب اس پہ عمل کے لیے ہر وقت میں تیار، یہ میری جتن ہے کہ بنوں غازی یہ کردار، پھر کیوں نہ کروں اپنی خوشی کا میں اظہار، اللہ میرے ابا جو بنے تاج کے حقدار، اللہ میرے ابا جو بنے تاج کے حقدار، اللہ کی رحمت کی نظر میں میرا گھر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے، میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، فرمان محمد ہے کہ ایک درجہ بڑھے گا، حافظ جو وہاں حشر میں قرآن پڑھے گا، ہر بندہ مصیبت میں کھڑا سوچتا ہوگا، قرآن وہاں اس کی سفارش کو لڑے گا، قرآن وہاں اس کی سفارش کو لڑے گا، یہ حافظ قرآن پہ رحمت کی نظر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے، میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، اللہ جسے دولت قرآن سے نوازے، انسان کی اصلاح کا ایک ذریعہ بنا دے، حسنین وہ ایک عہد کرے خود کو بتا دے، اس نعمت عظمیٰ کو کبھی بھی نہ گوا دے، اس نعمت عظمیٰ کو کبھی بھی نہ گوا دے، تا عبد خلا رحمت باری کا یہ در ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے، میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ السلام۔ ڈاکٹر یوسف، ایک اعلان جو پھر سے ایک دفعہ دہرایا جا رہا ہے کہ جو افراد اور مہمانان جو اس وقت ابھی باہر ہے وہ مسجد کے اندر تشریف لائے، چکل وردہ سے بھی الحمدللہ مہمان آ چکے ہیں، ان مہمانان کا ایک قافلہ شاید اس وقت راستے میں ہے، اور ماہور سے جو مہمانان تشریف لانے والے ہیں وہ بھی اس وقت راستے میں ہیں، عن قریب وہ پہنچیں گے۔ اس سے پہلے ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے شہر پوسد کے ہمارے بزرگ مہمان جو 5 حفاظ میں سے شیخ کامران کے نانا بھی ہیں اور ان کے والد صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں ان کو مختصر اظہار خیالات کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ مولانا سید قاضی ناظم الدین صاحب یہ شہر پوسد کے تبلیغی جماعت کے ذمہ دار بھی ہیں، محترم سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کچھ اظہار خیالات مختصر وقت میں رکھیں۔ آپ جب جاتے ہیں کہیں پر اور بہت ضروری کام سے جاتے ہیں، نیچے پیر کے نیچے ایک اخبار کا ٹکڑا آ جاتا ہے، اس کی آپ کوئی پرواہ نہیں کرتے، چلے جاتے ہیں۔ آگے جاتے تو کوئی دنیا کے بڑے آدمی کا فوٹو کا کاغذ پڑا ہوا ہے، اس کے بھی آپ کوئی وہ نہیں کرتے، لیکن جہاں آپ کو نظر آ جائے کہ یہ قرآن پاک کا ٹکڑا ہے،
آپ فوراً عظمت کے ساتھ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ ادب کی جگہ پر رکھتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا وہ بھی ہے جس پر اخبار لکھا ہوا تھا، کاغذ کا ٹکڑا وہ بھی ہے جس پر فوٹوਆਂ تھیں، لیکن یہ کاغذ کا ٹکڑا جس کو آپ نے عظمت کے ساتھ اٹھایا اور چلتے ہوئے پیروں کو بریک لگ گئے، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے. پھر کتنے مقدس ہے وہ سینے، جن سینوں کے اندر اللہ کا کلام موجود ہے، محفوظ ہے، اور اللہ نے اپنے کلام کی انہی سینوں سے حفاظت فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس کلام کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے حفاظت فرما رہا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، اب یہ ہے کہ یہ طالب علم بڑے ہی قابل احترام ہیں، اور ان کے وہ سرپرست جنہوں نے باوجود دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے ساری لالچوں کے باوجود دینی تعلیم میں لگا کر ان کو حافظ قرآن بنایا، بہت ہی قابل مبارکباد ہے. اور اسی طرح وہ استاد کرام جنہوں نے ان بچوں پر محنت کر کے حافظ قرآن بنایا، ان کو بھی بہت بہت مبارک. اور یہ بھی بڑے مبارک افراد میں سے. اور یہ ادارے جو دینی خدمت کر رہے ہیں، یہ جو ہے دین کے قلعے ہیں، اور اس کی وجہ سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے. اور میرے دوستوں بزرگوں، اب میں ان طلباء سے جو حافظ قرآن بن چکے ہیں ان کو بھی ایک مثال کے ذریعے سے کچھ تھوڑی سی بات بتاتا ہوں کہ دیکھو، ہمارے گھر میں ہمارے کوئی کچرا ڈالے، گندا کرے تو ہم ناراض ہوتے ہیں. پھر دوسرے سے ڈالے اس کو ٹوکتے ہیں، پھر تیسرے سے ڈالے جھگڑا کر لیتے ہیں، پھر ڈالے تو پنچایت جمع کر کے اس کو یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارا گھر ہے، یہ گندا کر رہا ہے. یہ دل جس میں اللہ کا کلام ہم نے سمویا ہے، یہ دل بھی اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا اللہ کہاں رہتے ہیں؟ پھر میں اللہ کو پوچھ کے بتاتا ہوں. اللہ کو پوچھ کر بتائے، کہا کہ ہر ایمان والے کا دل اللہ کا گھر ہے. اب اس دل میں اللہ کا کلام بھی ہے آپ کے، اور اللہ کے گھر کو اگر ہم گندا کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گا، اور پھر وہ دولت جو سینوں میں ہے وہ چھینتے چلے جائے گا. اور اللہ ناراض ہوتا گناہوں سے، نافرمانی سے. اس لیے ہم کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، ہمارے سینوں میں اللہ کا کلام ہے. ہم اس دل کو جو ہے یہ گندگی سے پاک رکھے، گناہوں کی گندگی سے، خصوصاً ایسے دور کے اندر جب کہ گناہوں کا ماحول چل رہا ہے. ہاں، خصوصاً یہ جو موبائل ہے، اس نے بے حیائی کو اور گناہوں کو عام کر رکھا ہے. خاص طور سے اس گندگی سے بچے. ہاں، اللہ گناہوں سے ناراض ہوتا ہے. ایک اللہ والے ایک بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت میرے واسطے دعا کرو، اللہ میرے سے ناراض ہے اور مجھے اس سے بچنے کی کوئی ترکیب بتاؤ، میں اللہ کو کیسے راضی کروں. فرمایا پہلے تو یہ بتا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ اللہ ناراض ہے. تو کہا کہ مجھے نمازوں میں دل نہیں لگتا، مجھے نیک کاموں میں دل نہیں لگ رہا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ ناراض ہے. اب وہ لوگ اس میں رہتے بھی تھے تو ان کو اس کی جستجو بھی رہتی تھی، ہم کو کچھ اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو انہوں پہلی بات یہ فرمائی کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ راضی ہو جائے گا. تو گناہوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس لیے ہم گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور گناہوں کے ماحول سے دور رہیں.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. محترم مولانا ناظم الدین صاحب سے ہم استفادہ ابھی فرما رہے تھے. اب اس کے بعد میں مہکر کے مسجد علی کے امام و خطیب حافظ محمد ساجد صاحب اشاعتی، جو کہ میرے ساتھی بھی ہیں اور اسی مدرسہ دارالعلوم اشاعت القرآن کے آپ پرانے فارغ ہیں. اس سے پہلے آپ کی جو خدمات چکل وردہ میں رہی، اس سے پہلے آپ اپنے وطن کوپرا میں بھی امام و خطیب رہے. موصوف سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اظہار خیالات پیش فرمائیں. ادھر آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. صدق اللہ العظیم. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. معزز و محترم محتمیم ہمارا مفتی کریم رحمانی صاحب، مہمانان کرام، طلبہ، بہنوں، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مجلس میں شرکت کا موقع دیا. تحریر کے ذریعے سے ہم پہلے ہی سے واقف ہیں کہ 5 طلباء نے دارالعلوم اشاعت القرآن میں حفظ مکمل کیا ہے. اس سے پہلے جن طلباؤں نے یہاں سے حفظ مکمل کیا ہے، یوٹیوب پر جو چینل ہے دارالعلوم اشاعت القرآن، مفتی کریم رحمانی صاحب کے نام کا 2 چینل چلتے ہیں، ہم نے ان تقاریب کو دیکھا ہے کہ بچوں کے فارغ ہونے کے بعد ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے. میں اس موقع پر صرف 2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آج معاشرے کو دارالعلوم اشاعت القرآن اور یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء کی سخت ضرورت ہے. لوگ جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں، سماج میں جاتے ہیں، تو ترجیحی اعتبار سے وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مسجد میں دارالعلوم اشاعت القرآن کا کوئی فارغ طالب علم امام ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں کا تعلیمی نظام انتہائی مضبوط اور اس کے ساتھ ساتھ تربیتی شعبہ انتہائی زیادہ مضبوط ہے. ادارے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء کو آج تک ادارے نے ان کے حال پر ان کو نہیں چھوڑا. وہ آج بھی ربط میں ہیں، تحریر کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، دوروں کے ذریعے سے روابط میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں سے فارغ ہو گئے تو بہرحال ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا، ایسا نہیں. وہ آج بھی ادارے کے ربط میں ہیں. تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ دارالعلوم اشاعت القرآن کا تعلیمی اور تربیتی شعبہ انتہائی زیادہ مضبوط ہے اور آج اس وقت معاشرے کو اسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت.
دارالعلوم اشاعت القرآن کی خاصیت ایک یہ بھی ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے والا طالب علم جب کسی اسٹیج سے تقریر کرتا ہے تو جو لوگ دارالعلوم اشاعت القرآن کو قریب سے جانتے ہیں یا پھر میڈیا، سوشل میڈیا یا تحریروں کے ذریعے سے جو افراد اس سے وابستہ ہیں، وہ صرف اس کے کھڑے ہو کر گفتگو کرنے سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ دارالعلوم اشاعت القرآن ہی کا طالب علم ہو سکتا ہے۔ یہاں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کے جتنے طلباء خاص طور سے تقریری میدان میں جو لوہا منواتے ہیں وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ آج بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور الحمدللہ ادارے کی جب سے بنیاد پڑی ہے اس تاریخ سے لے کر آج تک ادارے نے کبھی بھی اس سلسلے کو منقطع نہیں کیا، برابر وہ جاری ہے، اور یہ اسی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آج اس وقت آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری اور جتنے طلباء فارغ ہوئے ہیں ان کی، اور جو طلباء ابھی اس وقت یہاں موجود ہے، ان سے بھی میں عموماً یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم اس ادارے کے بازو بنیں، اس ادارے کو قوت پہنچائیں۔ اب وہ ساری مختلف اس کے شکلیں ہو سکتی ہے، دعا کے ذریعے سے اس ادارے کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے، لوگوں سے ملاقات اور ربط کر کے اس ادارے کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے، تعاون کے ذریعے سے اس ادارے کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ کئی ایسی اس کی شکلیں ہیں کہ ہم اس اداروں کے بازو بنیں۔ ہم اس بات کا ہر وقت خیال رکھیں کہ ادارے کی آج اس وقت سماج اور معاشرے میں جو شبیہ ہے وہ انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ دیکھی جاتی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، بحیثیت ایک طالب علم کی میری یہ ذمہ داری ہے کہ میری اپنی ذات سے میری اپنی شبیہ خراب نہ ہو، والدین کی شبیہ خراب نہ ہو، ادارے کی شبیہ خراب نہ ہو۔ بس یہ ایک میری گزارش ہے آپ سے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائیں، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس کے صدر محترم مولانا محفوظ الرحمان فلاحی و مدنی امام و خطیب جامع مسجد پوسد بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، اور کبھی کس کو سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جن خوش نصیب 5 طلباء کا آج حفظ مکمل ہونے جا رہا ہے، ان کی تفصیلات اور ان کا سبق بھی یہاں پر رکھ، ایک ادھر رکھ دو، ایک ادھر رکھ دو۔ یہاں ایک ادھر 3 ادھر کر۔ اب سید عقیل صاحب غالباً وہ تشریف لا چکے ہیں، طلباء کا آخری سبق ہونے جا رہا ہے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مسجد میں جلد از جلد تشریف لائیں۔ کوئی چکل وردہ کے بچے ہیں، ان میں سب سے پہلے حافظ زین العابدین ابن شیخ عبداللہ صاحب، یہ طالب علم مدرسے میں رہتے ہوئے حفظ دوم میں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، اپنا حفظ مکمل کیا۔ یہ چکل وردہ پیپل گاؤں راجہ تعلقہ خام گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ان کے زبیر مولانا دادا جان ہیں، اور ان کے والد صاحب شیخ عبداللہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ حافظ زین العابدین سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے۔ ہاں، اور الحمدللہ مولانا زبیر صاحب رکن جماعت ہے اس وقت، اور کافی کئی سالوں سے الحمدللہ آپ جماعت کے رکن ہیں، اور غالباً اس وقت امیر مقامی کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ اور زین العابدین کے والد شیخ عبداللہ صاحب بھی اس وقت رکن جماعت ہیں، کارکن ہیں۔ اس کے بعد دوسرے حافظ قرآن حافظ سید ادیب صاحب ابن سید عقیل صاحب،
حفظ اول میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا حفظ مکمل کیا. یہ چکھل وردہ کے رہنے والے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ دوسری نشست پر تشریف رکھے. پوسد کے معزز مہمان مولوی عباد اللہ خان صاحب شمسی سے گزارش ہے کہ وہ اس کرسی پر تشریف لائے. تیسرے حافظ قرآن حافظ شیخ ایان ابن ڈاکٹر شیخ یوسف صاحب حفظ دوم میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا حفظ مکمل کیا اور یہ شہر ماہور کے رہنے والے ہیں. وہ نشست نمبر 3 پر تشریف رکھے. ان کے والد صاحب ڈاکٹر یوسف صاحب بھی تشریف فرما ہیں. چوتھے حافظ قرآن حافظ شیخ کامران ابن شیخ عرفان صاحب حفظ دوم میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا حفظ مکمل کیا اور یہ شہر پوسد کے رہنے والے ہیں. اور ہمارے سیدھی طرف ناظم مولانا اس طالب علم کے نانا ہیں اور ان کے والد صاحب شیخ عرفان صاحب بھی تشریف فرما ہیں. وہ نشست نمبر 4 پر تشریف رکھے. پانچویں حافظ دانش اللہ خان ابن سمیع اللہ خان صاحب حفظ اول میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے انہوں نے اپنا حفظ مکمل کیا. یہ شہر پوسد کے رہنے والے ہیں اور ان کے والد صاحب سمیع اللہ خان صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. اور ان کے والد صاحب کے بڑے بھائی مولوی عباد اللہ خان صاحب بھی تشریف فرما ہیں. وہ تشریف رکھیں. سائن قرآن لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. اب اس کے بعد حافظ سید ادیب ابن سید عقیل چکھل وردہ یہ اپنا آخری سبق سنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون.
ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. اب اس کے بعد تیسرے حافظ قرآن حافظ شیخ ایان ابن ڈاکٹر شیخ یوسف صاحب، یہ ماہور کے رہنے والے ہیں، یہ آپ کے سامنے آخری سبق پیش فرمائیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. اب اس کے بعد چوتھے حافظ شیخ کامران ابن شیخ عرفان صاحب، یہ بھی شہر پوسد کے رہنے والے ہیں، یہ آپ کے سامنے اپنا آخری سبق پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. اب اس کے بعد یہ پانچویں حافظ دانش اللہ خان ابن سمیع اللہ خان، یہ شہر پوسد کے رہنے والے ہیں، یہ آپ کے سامنے اپنا آخری سبق پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون
وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم نعرہ تکبیر، تکبیر، اللہ اکبر. ماشاء اللہ. ان 5 طلبہ کا آخری سبق آپ کے سامنے رکھا گیا اور الحمدللہ 5 طلبہ نے اپنا آخری سبق آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یقیناً اس میں جن لوگوں کی محنتیں ہیں، جن لوگوں کی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ چڑھ کر انہیں جو ہے تو اپنا ان پر فضل فرمائے، ان کو انعام عطا کرے. اس میں جہاں والدین کی محبتوں کی قربانیاں ہیں، وہیں پر بچوں کی بھی بہت بڑی قربانیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کو، اپنے والدین کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو چھوڑ کر مدرسے کی 4 دیواری میں ماں کی گود کو اور ممتا و باپ کی شفقت کو چھوڑ کر مسجد کی چٹائیوں کو، مدرسے کی چٹائیوں کو گلے سے لگاتے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑی قربانی ہے. اس میں یقیناً مدرسے کا اہتمام کرنے والے، چلانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن جو بھی کوشش کی جاتی ہے وہ بھی آسان نہیں ہے. محترم صدر مدرسہ مفتی کلیم رحمانی صاحب بھی بہت ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس کا اہتمام فرمایا، اور بالخصوص اساتذہ کرام جنہوں نے بہت ہی شفقت کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح انہیں پڑھایا لکھایا، ان کی تصحیح کی، ان کی اصلاح کی. یقیناً وہ بھی بہت قابل مبارکباد ہیں کہ شخصیت کی تعمیر آسان نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں لوگ مکانات بناتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، اس میں بہت مشقت اور محنت نظر آتی ہے، لیکن میرا اپنا احساس یہ ہے کہ شخصیت کی تعمیر، انسانیت کی تعمیر یہ سب سے بڑا کام ہے. انسانوں کو بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے. چونکہ قرآن کریم کے آخر میں دعائے حفظ القرآن ہے، دعائے ختم القرآن، تو گزارش ہے کہ انشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اسے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین. حفاظ کرم تشریف رکھیں. چھوٹی اسکول ہو یا بڑے سے بڑا کالج، چھوٹا سا مکتب ہو یا بڑے سے بڑا کوئی دینی تعلیمی ادارہ، بغیر اساتذہوں کی محنتوں کے یہ اپنے معیار کو نہیں پہنچ سکتا ہے. چونکہ اساتذہوں کی محنت بہت ہوتی ہے، تو میں ہمارے جتنے اساتذہ ہیں دارالعلوم اشاعۃ القرآن میں اس وقت 6 کلاسیں چلتی ہے. دینیات کی 3 کلاسیں ہیں اور
اس میں سے ایک ناظرہ بھی ہیں. حفظ کی 2 کلاسیں ہیں اور ایک کلاس عالمیت کی ہے جو عالمیت دوم چل رہی ہے. تو میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میری طرف حفظ دوم کی خدمت ہے. حفظ دوم کی کلاس کے لیے معلم کی حیثیت سے میرا انتخاب ہے. میں اس کا خادم ہوں طلباء کا. اور میرے ساتھ حفظ کی ایک کلاس اور چلتی ہے، حفظ اول، جس کے معلم حافظ شیخ رحمت صاحب ہیں. حافظ شیخ رحمت صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس کرسی پر تشریف لائے. آصم یہاں کرسی رکھو. ہاں وہ کرسی کے سامنے لا آیا. اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک عالمیت کا شعبہ چلتا ہے. اس کے جو معلم ہیں مولانا محمد صابر صاحب ملی، موصوف سے گزارش ہے کہ وہ سامنے والی کرسی پر تشریف لائیں. وہ کرسی سامنے لے کر آؤ. ہاں اسی کے ساتھ حفظ دارالمشاۃ القرآن میں ایک مضبوط ناظری کی کلاس بھی چلتی ہے، جس کے معلم حافظ شیخ اسماعیل صاحب ہیں جو کہ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں. ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ کرسی پر تشریف لائیں. ادھر. اسی کے ساتھ دنیات اول کی کلاس بھی ادارے میں چلتی ہے. اس کے معلم مولوی شیخ عبداللہ رحمانی صاحب مفتی صاحب کے بڑے فرزند ہیں. وہ اس وقت کسی کام کی وجہ سے باہر گئے ہوئے ہیں، باہر انتظام میں ہیں. اور ایک دنیات ابتدائی دنیات ہمارے پاس چلتی ہے جس میں آمد و رفت کے طلبہ زیادہ ہیں، تو ان کا شعبہ ہم نے الگ کیا ہے، کلاس الگ کی ہے. مولانا ظہیر خان صاحب ملی، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. اسی کے ساتھ دارالمشاۃ القرآن میں انگلش مراٹھی ریاضی پڑھانے کے لیے ایک عصری معلم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور الحمدللہ اشاعت القرآن میں پہلے ہی سے اس کا اہتمام ہے. ماسٹر سید مظہر صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. ہاں یہیں پر ہے. یہ کس کا سے کن کو بلانا ہے؟ محفوظ رحمان. ہاں الحمدللہ ہم نے شروعات میں طلباء کا پروگرام بھی سماعت فرمایا ہے، اور دیگر ہمارے جو معزز دور و دراز سے تشریف لائے مہمانان سے بھی ہم نے استفادہ کیا ہے. اب اس کے بعد ہمارے اس اجتماع کی آخری کڑی صدر محترم کی حیثیت سے میں نے جو آپ کے سامنے نام نامی اسم گرامی پیش کیا تھا، مولانا محفوظ الرحمان صاحب مدنی و فلاحی امام و خطیب جامع مسجد پوسد محترم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی صدارتی خطاب کا آغاز فرمائیں. اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. صدق اللہ العظیم. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم صدر مدرسہ مفتی کلیم رحمانی صاحب، اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز اور مہمان کرام، یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ اس مدرسے میں 5 حفاظ کرام قرآن کے حفظ مکمل کیے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے یہ تقریب رکھی گئی ہے. اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. 2 باتیں، ایک جو ہے ان طلباء سے اور ایک جو ہے والدین سے، ان کے والدین سے. آپ کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں علماء کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ علماء وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. اور پھر علماء کے صفات کا بھی تذکرہ ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور پوشیدہ طور پر اعلانیہ طور پر خرچ بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید کرتے ہوئے جو ہے یہ تمام کام کرتے ہیں. دیکھیے، حفظ کر لینا اور حافظ بن جانا
دین کی پڑھائی کو حاصل کر لینا، اس میں ہمارا کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا، ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اور اسی طرح سے والدین بھی خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ان کو چن لیا، اور والدین کے لیے تو نور ہی نور ہے۔ بچے حافظ بن رہے ہیں اور والدین کو جو ہے تاج پہنایا جائے گا۔ یہ اصل میں والدین کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ ان کا بچہ حافظ بن رہا ہے، قیامت کے دن تاج ان کے سروں پر رکھا جائے گا۔ جس طرح سے یہ فضیلت کی بات ہے، اسی طرح سے ہمارے لیے ذمہ داری بھی ہے۔ ایک ذمہ داری ہم طلبہ عزیز کے، حفاظ کرام کے، علماء کرام کی، کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف جو سماج کی ذمہ داری ہے، عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کریں، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ دونوں کی ذمہ داری الگ الگ ہے، اور قیامت کے دن دونوں سے الگ الگ حساب و کتاب ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام طور سے یہی ماحول بنا ہوا ہے، بچے جو ہے اس لائن میں نہیں آ رہے ہیں، دینی تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں، یہ سامنے آ جاتی ہے بات کہ پڑھ لیں گے تو کیا کریں گے، مہنگائی اتنی ہے، پریشانی ہے۔ تو پہلے میں نے بتایا کہ ہم کو چنا گیا ہے، ہمارا انتخاب کیا گیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کر لیا ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ سماج ہماری خدمت کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، سماج ہماری ضرورتوں کو پوری کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اور جو کچھ ہم نے اپنے سینوں میں بسا لیا ہے علم کو، وہ اگر دوسروں تک نہیں پہنچاتے ہیں تو قیامت کے دن یہ کہہ کر ہم نہیں بچ سکتے کہ سماج نے ہمیں اچھی تنخواہ نہیں دی، سماج نے ہمارا لحاظ نہیں کیا، اس لیے ہم نے ذمہ داری ادا نہیں کی۔ نہیں، اس کے پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، چاہے ہمیں ملے چاہے نہ ملے، سماج ہماری ضرورتوں کو پوری کرے نہ کرے، لیکن جو کچھ ہم نے حاصل کیا اسے پہنچانا ہے۔ ہر چیز دنیا ہی میں تو نہیں مل سکتی، تمام اس کے بدلے جو ہے ہمیں یہی تو نہیں مل سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہاں، وہ لوگ جو ذمہ داری ہماری ادا نہیں کر رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں، وہ ان سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور پکڑ کریں گے، پوچھ گچھ کریں گے کہ ایک عصری علوم کے لیے ان اساتذہ کے لیے آپ نے اتنے پیسے دیے، اتنے خرچ کیے، اور دین کے کاموں میں یہ علوم کے لیے آپ نے پیسے نہیں دیے، لوگوں کی قدر نہیں کی، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، ان سے پکڑ ہوگی، ان سے ضرور پکڑ ہوگی، یقیناً پکڑ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور ان کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ لیکن یہ ان کی ذمہ داری، اس ذمہ داری کو ہم بہانہ بنا دیں کہ نہیں یہ ذمہ داری ہماری پوری نہیں کر رہے، اس لیے ہم دوسرے لائن میں چلے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب اس لائن کے لیے کر لیا ہے تو ہمیں مرتے دم تک اسی لائن میں رہنا ہے، اس کام کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ذریعہ معاش کے لیے چلو حافظ بن گئے بس کافی ہے، چھوڑ دیا اس لائن کو، ہم دوسرے روزی روٹی کے لائن میں لگ گئے، اور اس کے لیے تو یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اگر اس کا جو ہے ہم نے ادا نہیں کیا، اس کا جو ہے ہم نے بدلہ نہیں چکایا، تو پھر قیامت کے دن ہماری زبردست پکڑ ہوگی، ہماری زبردست پکڑ ہوگی۔ ضرور پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ جو کچھ آپ نے سیکھا تھا دوسروں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ ہم جو حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، ہمیں بھی تو کوئی سکھا رہا ہے۔ ہم جو حافظ بنے، عالم بنے ہیں، کوئی سکھایا۔ اگر نہ سکھانے والا تو ہم کیسے بنتے؟ تو اگر ہم بننے کے بعد اس لائن کو چھوڑ دیں، اس کام کو چھوڑ دیں، تو پھر دوسرے لوگ کیسے بنیں گے؟ دوسرے کیسے ہی علم کو حاصل کریں گے؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس چیز کے لیے بالکل اپنے سینے کو کھول لینا ہے کہ رزق کا معاملہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دیتا ہے، اور جب یقیناً مکمل بھروسہ ہم کر لیں گے اللہ تعالیٰ پر تو اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھتا ہے، اور غیر مسلم کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، تو ہم مسلمانوں کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ضرور کھلائے گا، لیکن اس کے چکر میں جو ہے ہمیں یہ معاملہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور والدین اور سماج کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی قدر کریں۔ آپ امام مانتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، تو امام آگے ہوگا یا پیچھے ہوگا؟ نماز پڑھتے ہیں تو امام کو آگے رکھتے ہیں یا پیچھے رکھتے ہیں؟ آپ نماز پڑھتے وقت امام کو آگے رکھتے ہیں۔ جب امام کو آگے رکھتے ہیں اس کا مطلب کہ امام کی ذمہ داریوں کو آپ ادا کریں گے، ورنہ اگر آپ امام کی ذمہ داریوں کو، عالم علماء کی ذمہ داریوں کو، حفاظ کی ذمہ داریوں کو نہیں ادا کریں گے تو پھر وہ امام کیسے رہے؟ پھر وہ پریشان ہو گئے، تو پھر آپ کی امامت کیسے کریں گے؟ گاڑی میں جو ہے ٹرین ہے، ٹرین کا انجن آگے ہوتا ہے، جب تک کہ انجن کا کام نہیں کرے گا ٹرین کی بوگی کیسے چلے گی؟
تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان دونوں چیزوں کا اگر لحاظ رکھ لیا گیا، سماج اپنی ذمہ داری ادا کر دے اور ہم اپنی ذمہ داری ادا کر دیں، تو انشاءاللہ اس پرفضا ماحول میں اسلامی ماحول کو ہم بنا کر رکھ سکتے ہیں اور دین دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. معزز و محترم صدر مجلس، تمامی مہمانان اکرام، علماء اکرام، حفاظ اکرام، خواتین اور بہنوں اور عزیز طلبہ، تقریباً 1.5 گھنٹے سے یہ تقریب جاری ہے، جس میں کچھ طلباء نے تعلیمی مظاہرے کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی اور کچھ معزز مہمانان کے ذریعے سے بھی آپ کے سامنے نصیحتیں پیش کی گئی. مختصر وقت میں خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے کچھ باتیں پیش ہے. دارالعلوم اشاعت القرآن کا قیام ہو یا اور بھی مدارس کا قیام ہو، یہ معاشرے میں دین کو قائم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. ایک اہم ذریعہ نہیں، بنیادی ذریعہ ہے. جس طرح سے عمارت میں چھت ہوتا ہے، دیوار ہوتی ہے، کالم ہوتے ہیں، تو انسان کی خود اپنی زندگی میں دین کو قائم کرنے کے لیے، معاشرے میں، ملک میں دین کو قائم کرنے کے لیے تعلیم کا نظم، قرآن کی تعلیم کا نظم، یہ بنیادی تقاضا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کے کاموں سے بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کاموں کا جو آغاز ہے وہ دار ارقم سے کیا ہے. دار ارقم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا مکہ کے مضافات میں. تو یہ ایک طرح سے پہلا دینی ادارہ ہے، اور یہاں پر جو بھی ایمان قبول کرتا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کرتا تھا. ہجرت کر کے آپ مدینہ گئے تو مدینہ میں سب سے پہلے جو کام آپ نے کیے ان میں سے مسجد نبوی کی تعمیر کا کام اور اسی سے متصل صفہ اور اصحاب صفہ، وہاں جو تعلیم پانے والے تھے ان کا تعارف اصحاب صفہ کی حیثیت سے. اور یہ خود قرآن نے ایک طرح سے امت مسلمہ کا کام متعین کیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. یہ تو ممکن نہیں کہ سب کے سب ایمان والے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی جگہ پر جمع ہو جائے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت نکلتی. فلولا نفر، اللہ نے ایک طرح سے تنبیہ کا اظہار کیا، تنبیہ کا انداز ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ بڑی آبادی میں سے
چھوٹی آبادی کچھ لوگ نکلتے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تفقہ، علم سے آگے کی چیز ہے تفقہ۔ تو دو مقاصد ہے ادارے کے قیام کے، دنیا میں جتنے بھی جہاں کئی بھی ادارے قائم ہوئے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور دوسرا کام وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور واپس آنے کے بعد اپنی قوم کو ڈرائے۔ اور امت مسلمہ کی تاریخ، ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے جب تک ہمارا تعلق قرآن سے رہا ہے اور قرآن کو بحیثیت امام کے امت نے تسلیم کیا ہے، تو قرآن نے مسلمانوں کو دنیا کا امام بنا دیا تھا۔ جو دعائے ختم القرآن ابھی آپ نے پڑھی اور سنی بھی، اور ہر قرآن مجید کے آخر میں دعائے ختم القرآن لکھی ہوئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روایت کے حوالے سے ایک طرف سے، اور سبھی قرآن مجید کے آخر میں ہے یہ۔ تو اس دعائے ختم القرآن میں قرآن کے حوالے سے ہم جو دعا کرتے، دعا کرنی چاہیے، وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، جو کہ مختصر وقت ہے اس لیے وہ دعائے ختم القرآن میں جو 10 اہم باتیں ہیں میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا، اے اللہ تعالیٰ تو اس کو ہمارا امام بنا دے۔ لیکن ابھی مسلمانوں کو تو چار ہی اماموں کا علم ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، تو یہ ناقص تعارف ہے اماموں کا۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ امام ابو حنیفہ کو کس نے امام بنایا تھا؟ امام ابو حنیفہ کو امام قرآن نے بنایا تھا، اور اس کے بعد حدیث نے۔ چاروں جو امام بنے تو قرآن کی خدمت سے امام بنے، قرآن اور حدیث پر انہوں نے غور و فکر کیا اور اس کے مسائل کا استنباط کیا، نکالا، اور عوام کے سامنے، امت کے سامنے پیش کیا، تو قرآن نے ان کو امام بنایا تھا۔ لیکن جس نے یہ چاروں اماموں کو امام بنایا، ہم نے اس کی اہمیت کو ابھی سمجھا نہیں، اور عام طور سے قرآن مجید کی تعلیم کو مذہبی تعلیم کے طور پر دین کا تصور اگر وسیع انداز میں لیتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور سے دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کی تقسیم بھی کر دی گئی، اور میرا اپنا احساس یہ قرآن مجید کو عظمت کو گھٹانے کے لیے تقسیم کی گئی ہے۔ عصری تعلیم اور دینی تعلیم کی بھی تقسیم ایک طرح سے غیر اسلامی تقسیم ہے، غیر شرعی تقسیم ہے، اور میں بہت احساس ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور یہ کہنے پر اس لیے مجبور ہوں کہ یہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم کی وجہ سے قرآن عصر حاضر سے ہم نے اس کو غائب کر دیا کہ عصری تعلیم تو کالجوں کی تعلیم ہے، اسکول کی تعلیم ہے عصری تعلیم، تو گویا کہ قرآن عصر حاضر میں ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب ہوا نا کہ دینی تعلیم الگ ہے، عصری تعلیم الگ ہے۔ نے قرآن میں عصری تعلیم بھی، عصری تعلیم کا اصل سرچشمہ بھی قرآن مجید ہے، دینی تعلیم کا تو ہے ہی، لیکن قیامت تک کا جو زمانہ ہے، زمانے کو عصر کہتے، اور عصر سے وہ عصری کا لفظ لیا گیا ہے کہ عصری تعلیم۔ تو اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ ہم نے زمانے کی رہنمائی میں قرآن مجید کو نظر انداز کر دیا۔ علماء نے بھی اس تقسیم کو مان لیا، جبکہ کہنے کی ضرورت تھی کہ یہ تقسیم صحیح نہیں ہے۔ جب تک دنیا میں خلافت تھی تو علم کی دو ہی تقسیمیں تھیں، علم معقولات، علم منقولات۔ علم منقولات مطلب وہ علم جو قلم کے علم ہیں، جو منقول ہے، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اور علم معقولات جو انسانوں نے غور و فکر کے ذریعے سے علوم ایجاد کیے اپنی عقل کے ذریعے سے، وہ علم معقولات ہے۔ قرآن و حدیث میں جو تقسیم ہے وہ علم اشیاء، علم ہدایت۔ علم ہدایت ہر دور میں اللہ کی وحی سے
जुड़ा रहा है। हिदायत कहते रहनुमाई को, तो वजअलहु ली इमामन व नूरा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको इमाम की हैसियत से तस्लीम करें। आज हमने इसकी इमामत को मुस्तरद कर दिया, और ख़ास तौर से माशरती ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में, इसलिए इस जगह पर दूसरे इमाम बन गए। हमने इमाम की हैसियत से कबूल भी किया तो सिर्फ वो नमाज की हद तक, कि नमाज में जो कुरान मजीद पढ़ते हैं, जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते वही इमाम है, उनको भी कुरान ने इमाम बनाया। लेकिन अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, जो इमाम मुसलमानों का असल इमाम होता है, और अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर थे, उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, हज़रत उमर फारूक है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो कुरान की इमामत से उन्होंने लोगों की इमामत की है। आज हमसे नाकदरी हुई है। तो इस तरह से एक लिहाज से सूरह इब्राहिम के जो आयत नंबर 7 है, उसकी जद में है आलमी सतह पर, भारत के सतह पर मुसलमान, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुमने मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया, मेरी नेमतों की कद्र की, तो मैं ज़रूर इसमें इजाफा करूँगा, और अगर तुमने नाकदरी की, नाशुक्री की, तो मेरी सज़ा बहुत शदीद है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की तारीखें बताती है कि जब तक उम्मत मुस्लिमा ने मैदान सियासत में कुरान को इमाम बनाया था, तो कुरान ने उनको अफ्रीका का इमाम बना दिया था, यूरोप का इमाम बना दिया था, और हिंदुस्तान का भी इमाम बना दिया था। 1000 साल तक कमोबेश मुसलमानों ने हिंदुस्तान में हुकूमत की है। खामियां कमियां बहुत सारी रही है, लेकिन उसमें जो बुनियादी जो दखल था वो था अल्लाह का कलाम कुरान मजीद। और चूँकि मसाजिद ये नमाज के मराकिज़ है, अज़ान के मराकिज़ है, और अज़ान के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला ने कुरान की तालीम की इशाअत का नज़्म कायम किया। कुरान मजीद की तालीमात का निचोड़ और खुलासा अल्लाह ताला ने अज़ान में और नमाज में रख दिया। तो चूँकि ये अज़ान और नमाज के मराकिज़ मसाजिद, तो उम्मत मुस्लिमा के सियासी मराकिज़ भी मसाजिद थी। जब से हमारी सियासत, उम्मत मुस्लिमा की सियासत मस्जिद से अलग हुई है, तब से उम्मत मुस्लिमा इस दुनिया में ज़वाल पजीर हुई है। तो ये तो चंद बातें मैंने कुरान मजीद की अज़मत और अहमियत के हवाले से खुद अपने आप पर पेश किया, आपके सामने पेश किया। जहाँ तक दारुल इशाअतुल कुरान के क़याम की बात है, तो दारुल इशाअतुल कुरान के क़याम का मकसद भी यही है, कुरान की इशाअत। हमने नाम ही में ये लफ्ज़ जोड़ा है, ताकि कुरान की इशाअत, और कुरान की इशाअत में सिर्फ अल्फाज नहीं है, उसके मानी की भी इशाअत हो। हाफिज़ मोहम्मद साजिद साहब जो यहाँ के फारिग है, यहाँ के शागिर्द है, तो उन्होंने अपने हुस्न ज़न से कुछ तारीफ़ी कलमात इदारे के लिए मेरे लिए भी रख दिए हैं। लेकिन चूँकि मैं अपने खामियों की तरफ तवज्जो ज़्यादा रखता हूँ, इदारे की खामियों की तरफ मेरी तवज्जो ज़्यादा होती है, इसलिए अपनी तारीफ़ की मुझको हिम्मत होती नहीं, इदारे की भी तारीफ़ की मुझे हिम्मत होती नहीं। अब ये मेरा नक्श कह लीजिए क्या, और कोई क्या बात कह लीजिए। और जहाँ तक ये तकरीबात जो होती है, तो यकीनन खुशी का बाइस है, लेकिन मेरे जहन में ये बात भी रहती है कि ये तलबा के हिफ्ज़ कराने में, उनके यहाँ तालीम में कुछ खामी, कोई नक्श रह गया तो मैं पकड़ा जाऊँगा। इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का मौका नहीं रहता। जितनी ज़रूरत के मुताबिक खुशी हासिल हो जाती है, और असल खुशी तो उस वक्त होगी जबकि अल्लाह ताला जन्नत का फ़ैसला करेगा। तो बहरहाल ये कि यकीनन ये मजलिस एक तरह से खुशी की मजलिस भी कह सकते, मुबारक मजलिस इसको हम कह सकते हैं। 23 साल का अरसा हो रहा है। इन 23 सालों में दीनियात के शोबे से तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1200-1300 तलबा ने तालीम हासिल की है, और शोबे हिफ्ज़ में कुछ फ़हम कुरान का भी निसाब है। तो 70 तलबा, बल्कि ये 5 मिलाकर अब 75 की तादाद हो गई।
तो 75 तलबा ने यहाँ हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है कुछ फ़हम कुरान के साथ। इन 75 तलबा में से तकरीबन 40-45 तलबा मुख्तलिफ़ मकामात पर इमामत और मौलवी के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। और आखिर में एक ये कि हालांकि हम ये तकरीब को और जलसे को हम मदरसे के ताउन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सिर्फ बतौर तारुफ के और तवज्जो के इदारे में कई रोज़ से एक तामीर की ज़रूरत थी। दारुल इशाअतुल कुरान का जो असल दफ्तर है वो ये जीने के नीचे एक रूम निकला हुआ है, उसी में एक तरह से दफ्तर है जो बहुत छोटा है। मेहमान खाना भी अलग से नहीं है, वही दफ्तर वही मेहमान खाना और वही दारुल इशाअतुल कुरान का दफ्तर है। एक शुरू से हमारी कोशिश रही, उसको खूबी कह लीजिए या खामी कह लीजिए, कि हमने तामीरात की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमारी तवज्जो तामीरात की तरफ सानवी है। यही वजह है कि दारुल इशाअतुल कुरान के क़याम के 5 साल के बाद ये यहाँ जगह ली गई थी 3 मरहलों में। शुरू में दारुल इशाअतुल कुरान 5 साल यहाँ से मशरिक़ की जानिब एक देहात है 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर 5 साल वहाँ इदारा चला है और तालीमी लिहाज से कामयाब तरी नहीं कह सकते, लेकिन तामीर नहीं थी। मस्जिद थी और मस्जिद से लगकर एक साहब का मकान था, मकबूल खान साहब कोपरा के, उनमें बच्चों के रहायश का नज़्म था। 50 तलबा वहाँ पर भी होते थे। तो इदारे के क़याम के 5 साल के बाद यहाँ जगह ली गई जो तकरीबन अब 18,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। तामीर के लिहाज से 3 रूम है और 2 हाल है, 3 ही है उस पर। पक्की तामीर हम ये मस्जिद की तामीर हम ये कह सकते हैं। लेकिन एक इदारे के एक अहम ज़रूरत और एक अहम काम इदारे का ये है कि जब गर्मा की छुट्टियाँ होती है तो 1 मई से लेकर 10 जून तक 40 रोज़ के लिए यहाँ दीनी तालीम का नज़्म हम रखते हैं, जिनमें बाहर के भी तकरीबन 50 तलबा आते हैं। ये तलबा के अलावा कुछ पूसत के भी तलबा आते हैं, तो उनके लिए ये जगह तंग होती है। ये जो 2 हाल हैं 3 कमरे हैं, तो वो तंगी को दूर करने के लिए एक हाल की तामीर के काम का आगाज़ किया गया है, जो आपने अपनी आते हुए आपने देखा होगा। तकरीबन वो 1500 स्क्वायर फीट पर मबनी ये तामीरी काम है। उसकी लंबाई 60 फीट है और चौड़ाई वो 25 फीट है। इसमें एक हाल है 1000 स्क्वायर फीट का और एक दफ्तर खाने का नज़्म है 250 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल, और एक मेहमान खाने का नज़्म है वो भी 250 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल। जोते लेवल तक कुछ दीवारें उठी हैं, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो एक हमारी गुजारिश ये भी है कि जो इसमें अपना ताउन देना चाहते हैं उनके लिए भी मरहूमीन के तरफ से भी कोई ताउन अगर आप पेश करते हैं तो ये सवाब जारिया रहेगा। तो अपनी आँखों से आप उसमें भी कुछ अपना ताउन पेश करें। अब ये तकरीब एक तरह से इख्तिताम को पहुँची है। ताम का भी बाहर से जो अफराद आए हैं तो वो बड़ी मुबारकबादी के मुस्तहिक है। ख़ास तौर से 200 किलोमीटर का फासला तय करके हमारे मेहमान ये मौलाना ज़ुबैर साहब पीपलगांव राजा के इमाम व ख़तीब भी है, उनके पोते ने यहाँ हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। इसी तरह से चिकलवर्दा जो 100 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, वहाँ से भी सरपरस्त पहुँचे हैं, माहौर से पहुँचे हैं और पुसत से भी अफराद पहुँचे हैं। आज के ताम का जो नज़्म है इन्हीं 4-5 हज़रात के उनकी जानिब से हैं। तो ताम में भी आप ज़रूर शरीक रहे और दुआ के बाद इंशाअल्लाह उसका भी नज़्म ये ताम का नज़्म हो जाएगा। लेकिन चूँकि ख़वातीन का नज़्म भी उन्हीं हालों में होगा बाद में, तो ख़वातीन से गुजारिश है कि वो आधे घंटे तक यहीं पर रहे, आधे घंटे के बाद फिर मर्दों के इख्तिताम पर उनको बुला लिया जाएगा। अब आखिर में हमारे मेहमान एक बाद में पहुँचे मुफ्ती आसिफ साहब, ये कोपराई के रहने वाले हैं। मस्जिद आयशा पूसद में इमाम व ख़तीब है, हम मस्जिद यूसुफ में इमाम व ख़तीब है। हाफिज़ शेख इसराइल साहब जो यहाँ के मुअल्लिम हैं, उनके आप बड़े भाई हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो आकर वो दुआ फरमाए। मुफ्ती आसिफ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت السلام منک السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة مع السلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان اللہم ثبتنا علی الاسلام اللہم نور قلوبنا بنور الایمان وزین اخلاقنا بالقرآن وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار اللہم احفظنا من کل فتن ما ظہر منها وما بطن اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم ارحم موتانا وموتى المسلمین اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللہم ثبتنا علی الاسلام اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ اپنی طاعت و بندگی والی زندگی نصیب فرما، اپنے محبوب کی سنت والی زندگی نصیب فرما، کفار و فساق کے تشابہ سے ہماری حفاظت فرما، ان کے نقالی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ذکر والی زندگی نصیب فرما، غفلت والی زندگی سے توبہ نصیب فرما، اپنا دھیان و استحضار نصیب فرما، غفلت والے ماحول سے ہماری حفاظت فرما، مقصد حیات میں کامیابی نصیب فرما، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، غلبہ دین کے لیے اور اظہار حق کے لیے ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما، ہمارے جان و مال کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ جو مجلس قائم کی گئی تھی یقیناً قرآن کی مناسبت سے قائم کی گئی تھی، اے اللہ اس محفل کو بے انتہا قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ اس میں پاک طلبہ کرام نے جو حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اے اللہ ان کو اور ہم سب کو قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کے حفاظت کا ہم سب کو ذریعہ بنا، ہمارے دلوں کو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ حقیقی معنی میں مفتی کلیم صاحب نے جو بیان کیا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں قرآن کو ایمان کی حیثیت سے رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ حقیقی معنی میں ہم نے قرآن کو امام نہیں بنایا، زبانی الفاظ سے نکال کر عملی زندگی ہمیں نصیب فرما، زبانی دینداری سے اللہ اوپر اٹھ کر عملی دینداری ہمیں نصیب فرما۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے تعلق سے جتنی ساری دعائیں مانگی ہے ان دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما، جتنے شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔